اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کی بہت تلقین کی گئی ہے۔ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ جسمانی صفائی کے ساتھ یہ دل کی صفائی کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ نماز غریب اور امیر کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشی اور قرب حاصل کرنا ہے۔ اس میں اس بات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے یقین ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اس کی تمام اندرونی اور بیرونی خواہشات اور اعمال کو جانتا ہے۔ نماز کا مقصد ایک مسلمان کو سچا، پکا مومن اور پرہیزگار بنانا ہے۔ پرہیزگار وہ ہے جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری رسول کے احکامات پر پوری توجہ سے عمل کرے۔ اگر اس میں خلوص اور نیت نہیں ہوگی، نیک نیتی نہ ہوگی تو یہ منافقت ہوگی جسے رب کائنات ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ نماز میں عربی زبان میں ہی کچھ پڑھا جاتا ہے جس کی اجازت ہے، یعنی نماز میں عربی زبان میں وہی کچھ پڑھا جاتا ہے جس کی اجازت ہے۔ کسی دوسری زبان میں یا عربی کا ترجمہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ اسلام تمام دنیا کے لیے ہے، لیکن دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ملت بنانے کے لیے نماز کا عربی ہی میں ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے، نماز کو اس کے معنی سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے۔ آئیے گا آج ہم نماز کے چند ایک مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ اوقات نماز کہ نماز کے اوقات، 5 نمازوں کے جو وقت ہیں وہ کس طرح مقرر کیے گئے۔ نماز فجر طلوع صبح صادق کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ نماز ظہر نصف نہار سے لے کر دوپہر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف اتنا چلا جائے کہ آدمی کا سایہ اس کے قد سے 2 گنا ہو جائے۔ نماز عصر آدمی کا سایہ اس کے قد سے 2 گنا ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے سے قبل تک۔ نماز مغرب سورج غروب ہونے جانے کے بعد جب ابھی سفیدی موجود ہو، یعنی سیاہی پھیلنے سے پہلے تک۔ نماز عشاء رات کی سیاہی پھیلنے کے بعد مکمل اندھیرا ہو جانے سے لے کر طلوع صبح صادق تک۔ اور وہ اوقات کی جن میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جس میں نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی طلوع آفتاب کے وقت۔ نمبر 2 جب سورج نصف نہار یعنی سر پر ہو۔ نمبر 3 جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور سجدہ جائز نہیں۔ اب چند ایک نماز کی ضروری اصطلاحات، جس میں نیت کرنا، یعنی جو بھی نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا۔ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لو تک لے جانا اور پھر دونوں ہاتھ نیچے لا کر مردوں کا ناف کے نیچے باندھنا اور عورتوں کا کندھوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور سینے پر باندھنا۔ نمبر 3 قبلہ یعنی قیام، قبلہ روح کھڑے ہونا۔ نمبر 4 رکوع، اللہ اکبر کہہ کر جھکنا اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 5 قومہ، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا۔ نمبر 6 سجدہ، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں گھٹنے دونوں ہاتھوں، پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 7 جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے۔ نمبر 8 قعدہ اولا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا۔ اور نمبر 9 قعدہ اخرى، نماز میں آخری مرتبہ بیٹھنا جب نماز ختم ہو رہی ہو۔ اب نماز ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے، جس میں نمبر 1 طہارت۔ طہارت میں بھی 3 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر عورت، مردوں کے لیے ناف سے
گھٹنوں تک، جبکہ عورتوں کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا تمام جسم سطر ہے۔ عورتوں کے لیے اوڑھنی بھی شرط نماز ہے۔ نمبر 3، استقبال قبلہ، قبلہ رو ہونا۔ نمبر 4، وقت۔ نمبر 5، نیت کرنا۔ اور نمبر 6، تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ اب نماز کے کل 9 فرائض ہیں۔ بعض مفسرین نے، بعض علماء کرام نے 7 لکھے، بعض نے 9 کا تذکرہ فرمایا، اور آج ہم ان 9 فرائض کا تذکرہ سنیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کا پہلا فرض ہے، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 2، قیام۔ فرض اور واجب نماز میں اتنی دیر کھڑے رہنا جس قدر فرض قرات کی جا سکے۔ اور نمبر 3، قرات۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں اتنا ضرور ہے کہ خود سنیں۔ مطلقاً 3 آیات مبارکہ یا ایک بڑی آیت مبارکہ جو 3 آیت مبارکہ کے برابر ہو کی تلاوت فرض ہے۔ اور نمبر 4، رکوع کرنا۔ جھکنے کی حالت میں اپنے سر اور کمر کو اس طرح جھکانا کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائیں اور سر، کمر اور پشت ایک سیدھ میں رہیں، یہ رکوع کرنا ہے۔ نمبر 5، سجدہ۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے یعنی کوما کے بعد سجدہ کرنا، زمین پر چہرہ یعنی ناک اور پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے نیچے جمانے کی حالت، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ نمبر 6، ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا۔ نمبر 7، دوسرا سجدہ کرنا۔ نمبر 8، آخری قاعدہ۔ ہر نماز کی ساری رکعتیں پڑھ کر اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے، ایسے ہی بیٹھنا جیسے قاعدہ اولیٰ میں پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 9، خروج یعنی قاعدہ اخری کے بعد سلام اور کلام کرنا۔ یہ نماز کے فرائض ہیں اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ دن رات میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنی فرض ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے۔ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ کوئی ملک ہو، کوئی سمت ہو، نماز کے وقت نماز کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور ایک ملت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔